حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس وقت غیاث پور میں مقیم تھے جو دہلی کا نواحی علاقہ ہے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب سلطان کے مسلح خدمتگار گھوڑوں پر سوار ہو کر غیاث پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی کی گرفتاری کا حکم دے کر سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی اپنے خصوصی عشرت قدے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے جی بھر کر شراب پی اور اپنے محبوب خسرو خان کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگا۔ مسلح سپاہی سخت ذہنی کشمکش اور اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ حکم سلطانی سے مجبور ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تک تو آ گئے تھے، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر داخل ہو سکیں۔ اس ذہنی کشمکش کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سپاہی حضرت نظام الدین اولیاء کو گرفتار کرنے آئے تھے وہ خود بھی دل سے آپ کی روحانی عظمت کے قائل تھے۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں دروازے پر ٹھہرو، میں حضرت شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ قصر شاہی میں تشریف لے چلیں تاکہ حکم سلطانی کی بھی تعمیل ہو جائے اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی خانقاہ کے اندر داخل ہوا۔ خانقاہ کے تمام انتظامات کے نگران حضرت خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے۔ خواجہ اقبال کو حضرت محبوب الہی کا خادم خاص ہونے کا اعزاز و شرف حاصل تھا۔ سلطان مبارک شاہ خلجی کے سپاہی نے خانقاہ کے اندر داخل ہو کر خواجہ اقبال سے دریافت کیا، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس وقت کہاں ہیں؟ خواجہ اقبال نے کسی قدر حیرت سے اس مسلح سپاہی کو دیکھا اور فرمایا، پیر و مرشد خانقاہ کی چھت پر تشریف فرما ہیں اور ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ مسلح سپاہی نے پورا واقعہ سنانے کے بعد خواجہ اقبال سے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی، آپ حضرت شیخ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں اور ان سے گزارش کریں کہ کچھ دیر کے لیے قصر ہزار ستون تشریف لے چلیں۔ اس طرح سلطان کا غصہ دور ہو جائے گا اور حضرت شیخ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ حکم سلطانی کا یہ انداز دیکھ کر خواجہ اقبال بہت زیادہ پریشان ہوئے، مگر پھر بھی آپ نے اس سپاہی سے صاف صاف کہہ دیا، میں اس گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب نہیں ہو سکتا کہ پیر و مرشد کی عبادت میں خلل ڈالوں، تم خود ہی اوپر جا کر حضرت شیخ کو باخبر کر دو۔ سلطان مبارک شاہ خلجی کا وہ سپاہی سہمے ہوئے انداز میں خانقاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر پہنچا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور آپ نہایت پرجلال لہجے میں بار بار فارسی زبان کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لومڑی کے بچے، تو اپنی جگہ سکون سے کیوں نہیں بیٹھا؟ تو نے شیر کے پنجے میں ہاتھ ڈال دیا اور اپنی سزا دیکھی۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کا سپاہی خاموشی کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کو ٹہلتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر جب حضرت محبوب الہی ٹھہرے تو اس نے دست بستہ آگے بڑھ کر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بے حد عقیدت و احترام ہے، مگر ہم حکم سلطانی سے مجبور ہیں، براہ کرم کچھ دیر کے لیے قصر ہزار ستون تشریف لے چلیں، ورنہ سلطان معظم ہمیں قتل کرا دیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ اس سپاہی کی بات سنی، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں فرمایا، واپس جا کر اپنے سلطان کی خبر تو لو، وہ کس حال میں ہے؟ حضرت محبوب الہی کی بات سن کر سپاہی پر عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ خانقاہ کی چھت سے نیچے اتر آیا۔ پھر جب وہ دوسرے سپاہیوں کے ہمراہ قصر ہزار ستون پہنچا تو وہاں ایک ناقابل یقین ہنگامہ برپا تھا۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کا کٹا ہوا خون آلود سر محل کے صحن میں پڑا ہوا تھا اور ہر طرف ایسی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے تمام مکین ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس خون رنگ واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اپنے سپاہیوں کو حضرت نظام الدین اولیاء کی گرفتاری کا حکم دے کر سلطان قطب الدین مبارک شاہ اپنے عشرت قدائے خاص میں چلا گیا اور خسرو خان کے ہاتھ سے شراب پینے لگا۔ پھر جب فرما روائے ہندوستان کثرت شراب نوشی سے مدہوش ہو گیا تو خسرو خان کے معتمد سپاہی عشرت قدے میں داخل ہوئے اور ان کی چمکتی ہوئی شمشیروں نے چند لمحوں میں سلطان مبارک شاہ خلجی کا سر کاٹ کر محل کے وسیع و عریض صحن میں پھینک دیا تاکہ قلعے میں شدید خوف و ہراس پھیل جائے۔
خسرو خان نے بغاوت اور سلطان قطب الدین خلجی کے قتل کا منصوبہ بہت پہلے تیار کر لیا تھا۔ اب اسے اتفاق کہا جائے یا قدرت کی کرشمہ سازی کہ یہ خونی واردات اس وقت واقع ہوئی جب سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں انتہائی گستاخی کی تھی اور آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا۔ اکثر مورخین نے خسرو خان کی قومیت کے بارے میں بس اتنا ہی تحریر کیا ہے کہ وہ گجرات کی کسی نیچ قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ مالوا کی جنگ کے دوران وہ ایک قیدی کی حیثیت سے شاہی محل میں پیش کیا گیا۔ غیر معمولی حسین ہونے کی وجہ سے سلطان علاؤ الدین خلجی نے اسے قصر ہزار ستون کے خدمتگاروں میں شامل کر لیا تھا۔ پھر وہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی اوباش فطرت کے سبب اس کا محبوب بنا اور ایک دن موقع پا کر اپنے عاشق سلطان کو قتل کر کے تخت ہندوستان پر بیٹھ گیا۔ ہمارے نزدیک خسرو خان عقیدتاً ہندو تھا۔ اس نے مصلحت وقت کے پیش نظر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کے دل و دماغ کافر تھے اور آخری سانس تک کافر ہی رہے۔ ہماری اس تحقیق کا حاصل وہ چند تاریخی واقعات ہیں جو خسرو خان کے مذہبی عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مبارک شاہ خلجی اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ والی ہند کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ خسرو خان نے سلطان قطب الدین مبارک خلجی کی اجازت سے گجرات کے 20,000 ہندو خانہ بدوشوں کو بڑے انعام و اکرام کا لالچ دے کر سلطانی فوج میں بھرتی کیا۔ انہیں دن رات سخت فوجی تربیت دی گئی اور بہترین اسلحے سے لیس کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خسرو خان نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندو بدماش دہلی میں جمع کیے اور انہیں بھی عسکری تربیت دی۔ اس طرح خسرو خان کے ہندو سپاہیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ یہ تمام فوجی خسرو خان کے لیے جان دینے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے اور اس کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ خسرو خان ان سپاہیوں پر بے دریغ دولت خرچ کرتا تھا جس کے نتیجے میں خانہ بدوش ہندوؤں کے خاندان امیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ خسرو خان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے قتل کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہندو راج قائم کر دے گا۔ اس کے علاوہ خسرو خان نے ایک اور شاطرانہ چال یہ چلی کہ دہلی کے 2 بڑے بدماشوں قمرا قمار اور یوسف صوفی کو بھی بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ میں لا لیا۔ بالآخر خسرو خان کی منصوبہ بندی کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی عبرت ناک موت سے دوچار ہوا۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔